السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سائنس کی ترقی نے ایک طرف انسان کو بے شمار سہولیات دی ہیں، مگر دوسری طرف ان سہولیات کے ساتھ نئے نئے مسائل اور پیچیدگیاں بھی پیدا ہو رہی ہیں۔ دور حاضر کے بے شمار مسائل میں سے ایک ملک بینکس کا قیام ہے۔ موجودہ زمانے میں جس طرح یہ بلڈ بینکس قائم ہوتے ہیں، اسی طرح عورتوں کے دودھ کے ملک بینک قائم ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ بینک عورتوں سے دودھ خرید کر اس کو جمع کرتے ہیں، پھر قیمتاً یہ دودھ بیچتے ہیں تاکہ ماں یا فوسٹر مدر کے دودھ کے بدلے بچے اس سے غذا حاصل کریں۔ عورت کے دودھ کی خرید و فروخت سے بہت سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ مثلاً بچے کا ایسا دودھ پینے کا کیا حکم ہے؟ کیا بچے اور جس عورت کا دودھ ہے اس میں حرمت پیدا ہوگی، جس کو اسلامک ٹرم میں حرمت رضاعت کہتے ہیں؟ اسلام اخلاقیات میں اور رشتوں پہ بڑا زور دیتا ہے، اور رشتوں کے احترام پہ۔ تو جو رشتہ انسان کے ساتھ احترام والا قائم ہوتا ہے، جیسے ماں کا، ایسے ہی دودھ پینے سے ایک حرمت پیدا ہوتی ہے جس کو حرمت رضاعت کہتے ہیں۔ تو یہ بھی سوال پیدا ہو جائے گا کہ جس عورت کا دودھ ہے اس میں حرمت پیدا ہو جائے گی یا نہیں؟ کیا یہ عورت اس بچہ کی رضائی ماں بن جائے گی اور یہ بچہ اس عورت کی دوسری اولاد سے نکاح نہ کر سکے گا؟ کیا عورتوں کے دودھ کی خرید و فروخت، صاف ظاہر ہے جب بلڈ بینک جس طرح بنتا ہے تو ملک بینک بنے گا، تو عورتوں کے دودھ کی خرید و فروخت بھی شروع ہو جائے گی، کیا وہ جائز ہے؟ اور پھر جب بہت سارے خواتین کے دودھ اکٹھے کر لیے جائیں گے تو کئی دفعہ وہ دودھ آپس میں مل بھی جائیں گے۔ جیسے 1 لیٹر بنانا ہے تو اگر ایک کا پاؤ ہے، دوسری کا ½ کلو، تیسری کا فلاں ملا کے، تو یہ مخلوط دودھ بھی ہو جائے گا، یعنی اس میں کئی ماؤں کا دودھ شامل ہو جائے گا۔ یا ایک صورت یہ ہے کہ ایک ٹائم پہ ایک کا ملا ہے اور دوسرے ٹائم پہ اس کا میسر نہیں آیا تو کسی اور کا، تیسرے کسی اور کا، چوتھے پہ، تو اس طرح سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں ماؤں کا دودھ بھی بدل سکتا ہے۔ اس سے کیا اثرات پیدا ہوں گے؟ لہذا یہ موضوع جتنا آپ سمجھ رہے ہیں چھوٹا ہوگا، اتنا میں چھوٹا اس کو کرنے نہیں والا۔ پہلی بات تو یہ ہے، آپ کو یہ کافی تفصیل سننی پڑے گی، جس پر میں آپ سے پیشگی معذرت کرتا ہوں۔ مسئلہ ہی کچھ ایسا ہے، پھر اس سے آگے بڑے سارے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں اسی سے۔ وہ یہ کسی نے وہ دودھ خرید کے فریج میں لا رکھا اور اس میں کسی کی بیوی کا دودھ بھی شامل تھا فار ایگزامپل، اور اس نے اس کی چائے بنا کر پی لی، یا ویسے ہی دودھ پی گیا، تو کیا صورتحال پیدا ہوگی؟ بڑے عجیب و غریب مسائل آپ کے سامنے پیش آنے والے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں اس مسئلے کو میں اچھے انداز سے بیان کروں تو آپ کو میرے سارے کلپس کو، اگر اس کی قسطیں بناؤں تو سب کو بڑی ترتیب کے ساتھ سننا پڑے گا۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کیجئے۔ آپ کا کچھ جانے والا نہیں، انشاءاللہ کچھ ملے گا ہی آپ کو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات باحکمت ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، فعل حکیم حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کے اوامر یعنی آرڈرز اور نواہی یعنی پروہیبیشنز پہ غور کرے گا تو اس میں ضرور اس کو کوئی نہ کوئی حکمت مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تخلیق فرمائی، اور علماء کرام نے تخلیق کے خلق کے 5 مقاصد بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ المستصفی میں فرماتے ہیں، مقصود الشرع من الخلق 5 وَهُوَ أَن يَحْفِظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ وَمَالَهُمْ۔ چلیں ساری بات اب
ساری عبادت آپ کو کیا سنانی ہے، 5 تو سنا ہی دی ہیں۔ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظُ هَذِهِ الْأُصُولُ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مُصْلِحَةٌ وَكُلُّ مَا يَفُوتُ الْأُصُولُ فَهُوَ مُفْسِدَةٌ وَدَفْعُهَا مُصْلِحَةٌ۔ مخلوق کی خلقت سے شرع کا مقصد 5 باتیں ہیں، وہ یہ کہ ان کے دین، نفس، عقل، نسل اور مال کی حفاظت کرے۔ دین، نفس، عقل، نسل اور مال۔ مخلوق کی خلقت سے شرع کا مقصد 5 باتیں۔ کبھی سنی تھی یہ بات؟ اب سن لی ہے۔ ابھی تک اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجیے، شکریہ۔ 5 باتیں کون سی ہیں؟ دین، نفس، عقل، نسل اور مال۔ دین، نفس، عقل، نسل اور مال۔ اگر نسل انسانی کی حفاظت نہ ہو تو نوع انسانی کے ساتھ ساتھ مقصد تخلیق انسانی یعنی عبادت بھی محفوظ نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے نسل انسانی کی حفاظت فرمائی اور اس کے لیے بہت ساری ہدایات اور احکامات عطا فرمائے، جن میں نکاح کرنے کی ترغیب و فضیلت، گواہوں کا تقرر، طرفین کے حقوق کی رعایت کے ساتھ ساتھ بد نظری، مردوں اور عورتوں کے باہمی اختلاط اور کشف عورت کی حرمت کے ساتھ رضاعت کے احکام بھی شامل ہیں۔ اب یوں سمجھے کہ میرا موضوع اب شروع ہونے والا ہے۔ رضاعت دودھ کے واسطے سے ثابت ہوتی ہے۔ دودھ کو لبن کہا جاتا ہے، یہ اس میں جنس ہے۔ اس کی جمع البان آتی ہے، اس کی مفرد لبنہ ہے، اور اس کا باب ضربہ یضربو اور نصرہ ینصرو ہے۔ دودھ اللہ تعالیٰ کی ایک بیش بہا دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دودھ کی نعمت کو قرآن مجید میں ایک احسان کے طور پر ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ من بین فرث و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین۔ اور تمہارے واسطے چوپایوں میں سوچنے کی جگہ ہے، پلاتے ہیں تم کو اس کے پیٹ کی چیزوں میں سے گوبر اور لہو کے بیچ میں سے دودھ ستھرا ستھرا نکال کے دے دیتے ہیں، خوشگوار پینے والوں کے لیے۔ چنانچہ اس آیت کی تفسیر میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی صنعت عجیبہ دودھ کے مختلف چیزوں میں مختلط ہونے اور دودھ کے تیار ہونے اور اس کے جاری ہونے کی جگہ اور اس کے بننے کے اسباب اور جانوروں کی تصغیر میں غور و فکر کرے گا تو انسان اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت، حکمت اور رحمت کا اقرار کیے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ علامہ آلوسی بیان فرماتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی اس صنعت عجیبہ یعنی دودھ کے مختلف چیزوں میں سے نکل کر آنے، دودھ کے تیار ہونے اور اس کے جاری ہونے کی جگہ اور اس کے بننے کے اسباب اور جانوروں کی تصغیر میں غور و فکر کرے گا تو انسان اللہ تعالیٰ کے علم، قدرت، حکمت اور رحمت کا اقرار کیے بغیر کبھی بھی نہیں رہ سکے گا۔ اب آگئی بات ماں کے دودھ کی اہمیت کی۔ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اسے ماں کے دودھ کی شکل میں اس بھرپور غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے جس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کار یہ پہلے سے سیکھ کر آیا ہوتا ہے۔ بچہ جیسے ہی پیدا ہوتا ہے تو اسے ماں کے دودھ کی شکل میں اس بھرپور غذائیت کی ضرورت ہوتی ہے جس سے فائدہ اٹھانے کا طریقہ کار وہ پہلے ہی سیکھ کر آتا ہے۔ ماں کا دودھ بچے کے لیے ایک مکمل غذا ہے۔ بچے کو اس دودھ میں وہ تمام اجزاء مل جاتے ہیں جو اس کی ساخت اور نشو و نما کے لیے ضروری ہوتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کے مطابق تقریباً تمام مائیں اپنے بچوں کو کامیابی سے دودھ پلا سکتی ہیں۔ یہ ٹائم بچے کی پیدائش کے 1 گھنٹے کے اندر سے شروع ہو کر 6 ماہ تک جاری رہتا ہے۔ اس کو دوسری غذاؤں کے ساتھ 2 سال تک جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اس عمل کے مثبت اثرات بچے اور ماں کی صحت پر واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔ یہ دودھ بچے کو کرونک ڈیزیزز یعنی مستقبل کی بیماریوں جیسے ڈائبیٹک 1 اور 2، بلڈ پریشر، کولیسٹرول، چمڑی، دمہ،  ،                                                                                                                 اور موٹاپے وغیرہ جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔
اور یہ دودھ بچے کو ڈائریا، نمونیا، کان اور پیشاب کے امراض سے بھی محفوظ رکھتا ہے، اور ماں کو چھاتی اور رحم کے کینسر یعنی بریسٹ کینسر اینڈ اوورین کینسر سے بھی بچاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حقیقی ماں کا دودھ نہ پلائیں، ماں کا دودھ مل جائے تو ٹھیک ہی ہے نا بات۔ بچے کے لیے ماں کا دودھ وہ انمول غذا ہوتی ہے جو ابتدائی ایام کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ قرآن مجید میں بچے کو 2 سال تک دودھ پلانے کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد الہی ہے والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ یہ مدت ان کے لیے ہے جو رضاعت کی مدت پوری کرنا چاہیں۔ اگر بچہ اس عمر کے دوران دودھ سے مستغنی ہو گیا اور والدین باہم رضامندی سے 2 سال سے پہلے دودھ چڑھانا چاہیں تو اس کی بھی اجازت دی گئی ہے، اور مفتیٰ بہی قول یعنی جس پر فتویٰ دیا جاتا ہے اس کے مطابق عمومی حالات میں 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز ہی نہیں ہے۔ اگر بچہ انتہائی ہی کمزور ہو، اس کا گزارا دودھ کے علاوہ اور کسی چیز پر نہ ہوتا ہو، تو اس کو 2.5 سال تک دودھ پلانے کی گنجائش موجود ہے، لیکن حرمت نکاح کے لیے 2.5 سال کی مدت ہے، یعنی کہ 2.5 سال کے اندر بچہ کسی عورت کا دودھ پیے گا تو وہ عورت اس کی ماں اور اس کی اولاد اس بچہ کے بہن بھائی بن جائیں گے۔ رضاعت کی سمجھ آئی بات؟ کسی خاتون کا دودھ ماں کا ہے تو ماں تو ہے ہی نا۔ کسی بھی خاتون کا دودھ 2.5 سال تک، یہ میں سارے اقوال جو علماء کرام کے ان کو جمع کر کے اس چیز کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، تو 2.5 سال تک اگر بچے نے دودھ پی لیا ماں کا، کسی عورت کا، تو وہ اس کی ماں بن جائے گی۔ اصلی ماں ہے تو وہ تو پہلے ہی اصلی ماں ہے، کسی اور کا پیا تو وہ رضائی ماں بن جائے گی، اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی اور اس کا خاوند اس بچے کا والد رضائی گنا جائے گا۔ ماں کا بچے کو دودھ نہ پلانے کی مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، جن میں سے ایک ماں کا کسی ایپیڈیمک بیماری میں مبتلا ہونا ہے۔ اس صورت میں بچے کو بیماری لاحق ہو جانے کے خطرے کی بنا پر بعض مائیں اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلاتی۔ ایک وجہ ماں کو دودھ کا نہ آنا یا اس کا بچے کی طبیعت کے موافق نہ ہونا بھی ہے، بعض دفعہ دودھ اس کا موافق ہی نہیں آتا۔ اس کے علاوہ ماؤں کو وقت کا نہ ملنا بھی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا دودھ پلانے کا جی، کیونکہ چھاتی سے دودھ پلانا ایک دن میں اوسطاً 4 گھنٹے لیتا ہے۔ کتنے گھنٹے لیتا ہے؟ تقریباً 4 گھنٹے ایک بچے پر بریسٹ فیڈنگ پہ لگ سکتے ہیں، جس کے باعث مصروف مائیں اس عمل کو ترک کر رہی ہیں، جس کے باعث بچہ ماں کے ساتھ لپٹ کر قربت، اپنائیت، پیار، جسمانی حرارت اور خوراک حاصل کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ جو مائیں اپنے بچوں کو اپنا دودھ پلاتی ہیں ان کے دل میں بچے سے نسبتاً زیادہ محبت ہوا کرتی ہے، اسی طرح وہ بچہ بھی اپنی ماں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ بات بوتل یا کسی اور طریقہ سے حاصل شدہ دودھ میں نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی وجہ سے ماں دودھ نہیں پلاتی تو اسلام نے اس کے تفصیلی احکامات دیے ہیں کہ کوئی سمجھدار عورت بچہ کو دودھ پلانے کے لیے اجارہ پر رکھی جائے، جس کی اجرت بچے کے والد کے ذمہ ہوگی۔ بچے پر اب 2.5 سال کی عمر تک رضاعت کے احکامات ثابت ہو چکے ہیں، اب اس کے اثرات کیا ہونے والے ہیں؟ رضاعت، دودھ پلانے سے نکاح اس کی اولاد سے اس سے حرام ہو جائے گا، یعنی اس کے بچوں سے بھی، سکلنگ مدر اور ان کی اولاد وغیرہ کے درمیان نکاح یعنی نکاح کا رشتہ جو ہے وہ کبھی بھی قائم نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے درمیان رشتہ داری رضائی قائم ہو چکی ہے۔ ان کو دیکھنے، باتیں کرنے اور سفر کرنے کی اجازت ثابت ہو جاتی ہے، مگر اس کے علاوہ دوسرے عمومی احکام جیسے میراث کا جاری ہونا، نفقہ کا لزوم، شہادت کا رد ہونا،
आकिला का सबूत और किसास का सकूत जैसे अहकाम ये साबित नहीं होंगे। आजकल मिल्क बैंक मुख्तलिफ औरतों से दूध खरीद कर दूसरे खरीदारों को ये दूध बेचती हैं। खरीदार बच्चों को चम्मच, बोतल वगैरह से दूध पिलाते हैं। इसमें ये सवाल पैदा होता है कि रज़ात के सबूत के लिए पिस्तान से दूध पीना जरूरी है या चम्मच गिलास वगैरह से भी दूध पीने से रज़ात साबित हो जाएगी? इसका जवाब यह है कि रज़ात के सबूत के लिए पेट में दूध का जाना जरूरी है, चाहे किसी भी तरह हो। चारों इमामों के यहाँ, जिनको हम आइमा अरबा कहते हैं, बच्चे के पेट में दूध पहुंच जाने से रज़ात साबित हो जाती है, चाहे पिस्तान के जरिए से हो या बोतल चम्मच वगैरह से हो। इन तरीकों से दूध पिलाने से बच्चे की नशोनुमा होती है कि नहीं? आप फीडर से दूध पिलाएं, नशोनुमा हो रही है। तो मकसद ये है दलील के तौर पर कि जिस दूध से नशोनुमा मुमकिन है, उस दूध से 2.5 साल की मुद्दत के अंदर अंदर अगर किसी ने वो दूध पी लिया तो उसकी रज़ात साबित हो जाएगी। हुर्मत रज़ात के सबूत के लिए सिर्फ हलक के रास्ते से दूध पीना जरूरी नहीं है, बल्कि नाक के जरिए पेट में दूध पहुंचने से भी हुर्मत साबित हो जाएगी, क्योंकि दूध पेट में पहुंचने की अहमियत है, तरीका इस्तेमाल की नहीं है। यानी ये अहम है कि पेट में पहुंचे, ये अहम नहीं है कि किस रास्ते से पेट में पहुंचाया। एक शर्त है अलबत्ता, वो 2.5 साल के अंदर अंदर पहुंचे। अलबत्ता अगर पेट के जख्म के जरिए बच्चे के पेट में दूध दाखिल हुआ तो उससे रज़ात साबित ना होगी। ये तो एक साफ सा अंडरस्टूड सा मसला है। ऐसे ही अगर बच्चे को पिस्तान मुंह में दिया गया मगर बच्चे ने दूध नहीं पिया तो उस सूरत में भी रज़ात साबित नहीं होगी। तो अब एक बात तो चीज समझ में आ गई, 2.5 साल की मुद्दत के अंदर चाहे वो माँ से दूध पी रहा है डायरेक्ट, किसी औरत से डायरेक्ट सकलिम कर रहा है, या वो ब्रेस्ट पंप के जरिए दूध निकाला गया है और दूध निकाल के फ्रिज में रख दिया गया है और फ्रिज में 2-3 दिन दूध जो है 2-3 खवातीन से भी अगर मुमकिन हो, 4-5-10 खवातीन से भी अगर मुमकिन हो तो दूध इकट्ठा करके रख दिया गया ताकि ज़रूरत के तहत पूरा कर दे। यहाँ से फिर साफ ज़ाहिर है सवाल तो एक पैदा हो जाता है कि कोई आया, उसने आकर देखा फ्रिज में दूध पड़ा हुआ है और ऐसी सूरत में उसने फटाफट बीवी को बुलाना भी मुनासिब नहीं समझा और उसने उसको चूल्हे पे रखा, चाय बनाई, या बाज़ दफ़ा वैसे ही वो डीक लगा कर पी जाता है। तो ऐसी सूरत में फिर सवाल तो खड़े होंगे। अब सवाल ये खड़े होंगे कि जिस औरत का दूध था, क्या उस दूध पीने से वो उसकी रज़ाई माएँ बन गई हैं? और फिर इसमें एक और भी पॉसिबिलिटी है जो और इंटरेस्टिंग है, ये आप इसको ना सुने हैं, बच्चे चले जाएं, बड़े सुन सकते। अच्छा, वो क्या है कि बीवी का दूध उधर पड़ा हुआ था, उसको टाइम नहीं मिला, उसने कहा चले मैं ये निचोड़ के रख देती हूँ, जब मैं काम से वापस आऊंगी दरमियान में शोहर साहिब आप इसको पिला देना, और वो गलती से उसको पी गया। तो क्या शोहर अगर अपनी ही बीवी का दूध पी जाए तो ऐसी सूरत में क्या उसका निकाह कायम रहेगा? क्या निकाह पर तो कोई उसके असरात मुरतब नहीं होंगे? तो बड़े सारे पेचीदा मसाइल हैं जिनको समझना ज़रूरी है। इसलिए आपको ये सारा क्लिप सुनना पड़ेगा ताकि आपके तमाम मसाइल जो दूध से रिलेटेड हैं वो मैं एक एक करके बयान करता जाऊं और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। अब सबसे बड़ा जो नुकसान होता है मिल्क बैंक कायम करने वालों के लिए कि मुख्तलिफ इलाके और मुख्तलिफ नस्लों की औरतों का दूध हासिल करके जमा करके उसकी खरीदो फरोख्त करते हैं। इन औरतों का नाम और पता भी मालूम नहीं होता। बच्चा एक ही वक्त में कई औरतों का दूध पीता है। मुसलसल 2 साल तक ऐसा दूध पीने से इस अरसा के दौरान ये सैकड़ों औरतों का दूध पी चुका होता है। अब शरई तौर पर तो रज़ात का रिश्ता कायम हो जाता है। नस्बी रिश्तेदारों की तरह रज़ाई रिश्तों से भी निकाह करना हराम है।
قرآن مجید نے محرم عورتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرِّضَاعَةِ، اور جن ماؤں نے تم کو دودھ پلایا اور دودھ میں شریک بہنیں بھی۔ جو رشتے نسب سے حرام ہوتے ہیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتے ہیں۔ تو حرمت رضاعت کی وجہ سے دودھ پلانے والی تمام عورتیں اس بچے کی مائیں اور عورتوں کے بیٹے بیٹیاں اس بچے کی بہن بھائی بن جاتے ہیں، اور اس بچے کی اولاد ان عورتوں کے پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں بن جاتی ہیں۔ ایسے ہی چچا ماموں خالہ اور پھوپھی وغیرہ کے سارے رشتے قائم ہو جاتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں بچہ اگر بڑے ہونے کے بعد ان عورتوں سے جن کا دودھ پیا ہے یا ان کی اولاد یا ان عورتوں کے اصول یعنی اوپر والے یا بہن بھائیوں وغیرہ سے نکاح کرے گا تو یہ ایک بہت بڑے جرم کا ارتکاب ہو جائے گا اور حدود اللہ کو پھلاننے والا بن جائے گا۔ یہ تو بہت زیادہ پرابلم ہو گئی۔ اچھا، اس میں پھر ایک اور بھی پرابلم ہے۔ اب خواتین پتہ نہیں کدھر کدھر سے آئی ہیں اور بلڈ بینک کی طرح ملک بینک قائم ہو گیا ہے۔ اب اس میں بازاری عورتوں کا دودھ بھی آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ تو کیا ان کا دودھ پینے سے بچے پر اس کا اخلاقی اثر قائم ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ یہ جان لیجئے کہ ابھی پاکستان میں ایسا نہیں ہے، دنیا کے بیشتر ممالک میں ملک بینک قائم ہوئے ہیں۔ تو فقہاء کرام نے فاجرہ اور مشرکہ عورت کا دودھ پلانے کو مکروہ فرمایا ہے، اس لیے کہ بچے پر بھی ان کے فسق و فجور اور شرک کے اثرات مرتب ہوں گے، اور ایسی عورتوں کا دودھ پلانے میں بچہ کو آر لاحق ہوگی۔ بسا اوقات ان کی محبت کی وجہ سے بچہ اس گناہ اور شرک کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو مردیا کے اثرات بچے کی طرف منتقل ہونے کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو بیوقوف عورت کا دودھ پلانے سے منع فرمایا ہے۔ بہقی شریف میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تسترضع الحمقاء فإن اللبن يشبع۔ آپ نے بیوقوف عورت کے دودھ پلانے پر بیوقوف عورت کو دودھ پلانے پر مقرر کرنے سے منع فرمایا ہے، بے شک دودھ عورت کے مشابہ ہوتا ہے۔ ایسے ہی غیر مسلمہ، فاسقہ اور زانیہ کا دودھ پلانا بھی منع ہے۔ چنانچہ ابن قدامہ حنبلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مایہ ناز کتاب الشر الکبیر میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد نقل کیا ہے، جس کا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے، قال عمر بن الخطاب و عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہما اللبن یشتبہ فلا تستقی من یہودیہ ولا نصرانیہ ولا زانیہ۔ عادت پڑ گئی عربی کی تو اس لیے وہ مجھے پڑھنی پڑی۔ حضرت عمر بن خطاب اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ارشاد فرمایا کہ دودھ آدمی کے مشابہ ہوتا ہے، اس لیے آپ یہودیہ، نصرانیہ اور زانیہ سے بچے کو دودھ نہ پلائیں۔ اب اسی طرح بیوقوف اور بازاری عورت کے دودھ پلانے کے لیے بھی رکھنا جائز نہیں ہے، یہ بچے کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے، کیونکہ یہ نہ بچے کی حفاظت بھی نہیں کریں گی اور نہ وہ خود نقصان دہ اشیاء سے بچ سکے گا۔ اب جب بچہ دو یا زیادہ عورتوں کا مکس، اب یہ بھی ایک اور مسئلہ پیدا ہو گیا۔ دودھ پڑا تھا، وہ ایک ہی دودھ میں 3-4 عورتوں کا، یعنی ایک فیڈر میں 6 عورتوں کا دودھ ڈال دیا گیا، مختلط دودھ پیتا ہے۔ تو اب بھی فتویٰ یہی ہے کہ یہاں پر جس عورت کا دودھ شامل ہے، چونکہ قطرہ 2 قطرہ پینے سے ہی اگر رضاعت ثابت ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جس کا بھی ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح درست نہیں ہوگا، وہ رضائی ماں بن جائے گی، اس کے بچے اس کے رضائی بہن بھائی بن جائیں گے۔ اب ایک لمبی بحث میں آپ کو نہیں لے کے جانا چاہتا، آپ بور ہو رہے ہوں گے، تو اس وجہ سے میں اس کو تھوڑا سا سمیٹتا ہوں بات کو، اور بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتا ہوں۔
وہ تو تھی تھوڑی سی ابتدائی سی گفتگو، تمہید کے طور پر تھوڑا سا آپ کو بتانا پڑا کہ کچھ اس کے فوائد بھی ہیں، زیادہ نقصانات ہی ہیں ایسے ملک بینک کے قائم کرنے سے، مگر دنیا میں چونکہ یہ چیز ہو رہی ہے اس وجہ سے اس پر بات کرنا ضروری ہے۔ اب ان مسائل کو میں آگے حل کرنے کی کوشش کرنے لگا ہوں، اب آپ کو غور کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو اپنے ایک دوست کی طرف سے آیا ہوا لطیفہ سنانا چاہتا ہوں کہ لوگ کیسی کیسی بات سمجھتے ہیں اور کیا کیا کرنا چاہتے ہیں۔ چلیں چھوڑے، رہنے دیتا ہوں، اس لیے کہ یہ لطیفوں والا چینل نہیں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسانی دودھ کا کاروبار کیا یہ پھر بزنس کے طور پر بھی اس کو کیا جا سکتا ہے یا نہیں، یعنی خرید و فروخت؟ تو جو ہمارے فقہائے احناف ہیں وہ تو اس کو جائز نہیں سمجھتے۔ تو فقہائے احناف کہتے ہیں جیسے انسان محترم ہے، اس کے اعضاء وہ نہیں بیچے جا سکتے، جس انداز سے اعضاء نہیں بیچے جا سکتے اس طرح دودھ بھی نہیں بیچا جا سکتا۔ تفصیل میں مجھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اتنا سمجھ لیں کہ باقی فقہاء کہتے ہیں خرید و فروخت کی جا سکتی ہے، احناف کہتے ہیں جس طرح باقی انسان محترم ہے اس کے نہ تو آنکھ بیچی جا سکتی ہے، تو یہ بھی چونکہ جزو ہے اس کا، اس لیے اس کو بیچنا نہیں چاہیے۔ بہرحال بات ہو رہی ہے ملک بینک کے قیام سے دودھ خریدنے کا کاروبار تو بنے گا ہی، جب بنے گا اور یہ شرعی طور پر ممنوع ہے، یعنی دوسری عورت کا دودھ، کسی بھی عورت کا دودھ اس طرح بازار میں فروخت کرنا، اب کیسے فروخت کریں گے مجھے یہ بتائیں؟ کیا اس پر لکھیں گے؟ میں اس سچویشن، اپنے معاشرے کی سچویشن کی بات کر رہا ہوں، کیا کریں گے آپ؟ اس پر لکھیں گے کہ فلاں عورت کا یہ دودھ ہے؟ باہر کی ملکوں کی بات اور ہے، وہاں تو شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہاں پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، وہاں لیبل لگے ہوتے ہیں، وہاں جس طرح باقی دودھ ملتے ہیں یہ بھی دودھ ملتا ہے۔ تو ویسے بھی عقلی طور پر دیکھیں یہ کوئی مطلب ٹھیک چیز نہیں لگتی، انسان معزز اور مکرم ہے، اور یہ بات کس طرح درست سمجھی جا سکتی ہے کہ اس کے اجزاء عام اشیاء کی طرح بازار میں بیچے اور خریدے جائیں؟ انسان کا دودھ بیچنے میں اس کی ذلت بھی ہے کہ بکری اور بھینسوں کی طرح ان سے دودھ دوہا جائے اور صبح و شام دودھ اترنے کا انتظار کیا جائے۔ عجیب سی بات ہے۔ اس کاروبار میں بہت سارے مفاسد ہیں جن کو شمار کرنا مشکل ہے، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کاروبار سے بچا جائے اور اس کی برائیوں کو معاشرے تک پہنچایا جائے، تاکہ ہمارے علاقے اور ملک میں اس کاروبار کے شروع ہونے سے پہلے ہی لوگ اس کی خرابیوں سے واقف ہو چکے ہوں۔ تو آپ یوں سمجھیں کہ تھوڑا سا میں ایڈوانس بات کر رہا ہوں باقی علماء کی نسبت۔ بچے کو ایسا دودھ پلانے میں بہت خراب اثرات مرتب ہوتے ہیں، اس کا مضر ہونا کسی بھی ادنا شعور رکھنے والے پر مخفی نہیں۔ میں نے وہ مضر اثرات پہلے ہی آپ کو بتا دیے ہیں۔ اب وہ سوال، جب مدت رضاعت کی وضاحت کر دی ہے کہ وہ 2.5 سال تک ہے، تو اب ایسی صورت میں اگر بڑا آدمی کوئی غلطی سے دودھ پی لیتا ہے، اگر موجود ہے آج، یہ تو ہمارے پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ بریسٹ ملک، جو بریسٹ پمپ ہے اس کے ساتھ ملک لگا کے، بریسٹ پمپ کے ساتھ ملک کو نکال دیا جاتا ہے اور رکھ دیا جاتا ہے، پریزرو کر دیا جاتا ہے اور بعد میں پلا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک عام سا دستور ہے ہمارے ہاں، ہمارے ملک میں بھی ہے۔ تو اب غلطی سے اگر اسے کوئی پی جاتا ہے، تو اگر بڑا ہے تو پی کر اس کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا، بلکہ الٹا فائدہ ہی ہوگا، اس لیے کہ سب سے اچھا دودھ تو ماں کا دودھ ہی ہوتا ہے۔ مگر جب اسے پتہ چلے گا تو اس کو کراہت محسوس ہوگی، کیونکہ ہماری فطرتاً طبیعت ایسی ہے۔ اور دوسری بات یہاں ایک اور بھی ہے، وہ یہ کہ کسی بھی خاتون کا دودھ 2.5 سال کے بعد پینا یہ حرام کے درجے میں آتا ہے۔ میری بات آپ سن رہے ہیں؟ اس میں بہت سارے مسئلے خود ہی حل ہو جاتے ہیں، لیکن ہم حرام سے رکنے والے کدھر ہیں؟ دن رات حرام کام کرنے والے ہیں، تو پھر جذبات میں آ کر ایسے کچھ حرام کام کر جاتے ہیں، تو اب وہ صرف حرام کی حد تک ہی حرام ہے، اس سے رشتوں پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ میرا خیال ہے سمجھ گئے ہوں گے میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ تو جذبات میں آ کر اگر شوہر اپنی زوجہ محترمہ کا ہی دودھ پی لے، تو ایسی صورت میں ان کے درمیان کوئی بھی فرق واقع ہونے والا
نہیں ہے، بلکہ وہ بدستور شوہر اور بیوی رہیں گے، ان کے رشتے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں البتہ وہ جو حرام تھا اس کے لیے استعمال کرنا، تو بڑے سارے کام ویسے بھی حرام ہے، جھوٹ بولنا بھی حرام ہے، غیبت کرنا بھی حرام ہے، بہتان لگانا بھی حرام ہے۔ حتیٰ کہ آج کل ہم جو ٹی وی پر نیوز دیکھتے ہیں کہ آپ اس کو حلال سمجھتے ہیں، جب جوان آدمی جوان عورت کو، اور خاص طور پہ یہ جب ہم اتغرل دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کیا بسکٹوں کی مشہوری آتی ہے، نام لیا تو وہ کہیں گے یہ ہمارا کاپی رائٹ تھا، آپ نے نام لے دیا، اور بندہ بڑے غور سے اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا یہ سارا حرام نہیں ہے؟ عورتیں جب بیٹھی ہیں مردوں کو جب دیکھتی ہیں تو کیا یہ حرام نہیں ہے؟ یہ بھی وہ حرام ہے۔ تو وہ جو دودھ حرام ہے اس کا پینا، تو وہ حرمت کے اعتبار سے حرام ہے، ناپاکی کے اعتبار سے نہیں۔ یہ سارا کچھ جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں یہ تو ناپاکی کے اعتبار سے بھی ہے، فحش کے اعتبار سے بھی ہے، برائی کے اعتبار سے بھی ہے، اخلاق کو خراب کرنے کے اعتبار سے بھی ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ وہ پھر اخبارات آتی ہیں، میگزینز آتے ہیں، اس میں کیا کچھ نہیں ہمیں دیکھنے کو ملتا۔ اور پھر جھوٹ بولتے ہیں، حسد کرتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، غرور کرتے ہیں، تکبر کرتے ہیں، اور بے حیائی کرتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں، یہ بات کرنے کا صرف مقصد یہ تھا کہ وہ بھی صرف ایک حرام کام ہی ہوا ہے، کام تو حرام ہے، اور وہ اس پر جو حرام حرمت کی وجہ سے ہے، ورنہ مجھے اس پر کوئی ایسی دلیل نہیں ملی کہ جس میں کہیں یہ ذکر کیا گیا ہو کہ اس حرام کے کرنے سے اتنا گناہ ہوا۔ جبکہ جھوٹ والے کے لیے کہا گیا لعنت اللہ علی الکاذبین، غیبت والے کے لیے کہا گیا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف ہے، حسد کے بارے میں کہا گیا کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، فحشی اور برائی کے بارے میں بہت سارا کچھ بیان کیا گیا، غیبت اور بہتان کے بارے میں بہت کچھ بیان کیا گیا۔ تو اس کی حرمت کے بارے میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، وہ احتراماً حرمت ہے اس کی۔ اس لیے اگر کسی نے کچھ ایسی ویسی حرکت کر لی جو ممکن ہے، مطلب یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہوتا۔ میرا خیال ہے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چینل سبسکرائب کیجیے۔